آج تو شرک کے بارے میں ہم پورا جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کی ذات میں شریک کریں، کہ رب کے مقابلے میں دوسرا رب تسلیم کر لیں، دوسروں کو رب بنا لیں، چاہے وہ بت ہے چاہے کوئی اور چیز ہے، اپنے رب کے مقابلے میں دوسرا رب بنا لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ شرک کی دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ دیکھیں، زندگی اور موت کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا، نعمتیں دینے والا اور حقیقی طور پر نعمتیں لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ اگر بعینی یہ صفات ہم کسی دوسرے میں مانتے ہیں، ان کا اقرار دوسرے میں کرتے ہیں، یا یہ ہمارے ذہن میں بات ہے کہ یہ صفات کسی دوسرے کے اندر بھی بعینی موجود ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ یقیناً ہم ان دو شرک کی اقسام کو شرک مانتے ہیں، شرک کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی شرک کی کچھ اور اقسام ہیں کہ جن پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، اس شرک کے اندر ہم مبتلا بھی ہیں، لیکن ہم اس کو شرک نہیں کہتے، ہم اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ نہ شرک کی باقی ماندہ اقسام کو کسی نے بیان کیا، نہ ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری زندگی کے بگاڑ اور فسادات کا سبب بھی یہی شرک ہے، اور ہماری اخروی زندگی کی تباہی کا سبب بھی یہ شرک ہے۔ تو شرک کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو کسی کو شریک کرنا، دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اور شرک کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ شکر اللہ کا بجا لایا جائے، نعمتیں اللہ نے دی ہے، کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ٹالا ہے تو دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ ہاں، اگر کسی اللہ کے بندے نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اس کو بھی دعا دینی ہے، بدلے میں اگر اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں تو اس کی بھی نیکی کرنی ہے، اور اس کی نیکی کا، اس کے احسان کو بھی یاد رکھنا ہے، لیکن حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ اور پھر اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کو ناجائز چیزوں اور ناجائز کام میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اس عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کو بجا لائے۔ یعنی جو اللہ نے پھر نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو ناجائز استعمال نہ کرے، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ یہ تیسری قسم ہے شرک کی، کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی شکر گزار ہو جائیں، نعمتیں تو اللہ کی استعمال کریں لیکن احسان کسی اور کا مانے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں بڑھ چڑھ کر رہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہ آئیں۔ اور شرک کی چوتھی قسم جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس کو ہم شرک بھی نہیں کہتے، اور اس لوگوں کے سامنے بہت کم لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اب دیکھیں، ان الحکم الا للہ، بادشاہ معاذ اللہ ہے، بادشاہی معاذ اللہ کی ہے، ہر ایک چیز کا حاکم اللہ ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں رہتے ہوئے جب ہم اپنی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کی بادشاہی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی انسان کی مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، یہ اس بادشاہ، اس رب سے بغاوت ہے کہ جس کی بادشاہی میں ہم رہ رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے،
اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے، اس کی نافرمانی کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک ہے، اس سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ یعنی شرک مکمل ہی تباہی ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو، اللہ کے حقوق میں ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں رہ کر اللہ کے بندے جب اللہ کی نافرمانی کے طریقے پر چلتے ہیں، جب جان بوجھ کر بغاوت کرتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی پارٹیوں اور اپنے لیڈروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے تعلقات، اپنی نوکریوں اور اپنی برادریوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کاروبار اور مال و دولت کو بچاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکموں کو چھوڑ کر کسی کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک ہے۔ تو شرک کی چاہے وہ جو بھی قسم ہو، شرک ظلم ہے، شرک تباہی کا باعث ہے، شرک ہلاکت کا باعث ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا باعث ہے۔ لہٰذا یہاں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا شرک نہیں کرنا۔